السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید. آج میرے ساتھ ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے مایہ ناز ہدایت کار، پروڈیوسر، مصنف سعید رانا صاحب. سعید رانا صاحب، آپ کو خوش آمدید. آج آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ الیکشن 2024 اس کا زمانہ ہے اور ہر طرف اسی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ماضی میں بہت سارے اداکاروں نے بھی اور فنکاروں نے اور فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگوں نے بھی الیکشن لڑے اور اس میں سے کامیاب ہوئے، زیادہ تر کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کا اس سلسلے میں کیا مشاہدہ رہا؟ جیسے آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے فلم سٹار کوی خان صاحب نے الیکشن لڑا، اپنا طارق عزیز صاحب، وہ تو خیر ایم این اے ہوئے بھی تھے. تو خیر کچھ لوگوں نے اور وہ کامیاب نہیں رہے. لیکن اداکاری میں صدر ریگن کو دیکھ لیں، وہ اداکار تھا، اداکاری سے وہ صدر بنا، وہاں تک پہنچا. باقی نہیں، وہ تو گورنر بھی رہے نا آپ کے، جو باڈی بلڈر تھے. جی 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 جو ٹرمینیٹر میں جو، ہاں جی 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 بالکل. ہاں، آرنلڈ شوازنیگر جو تھے وہ گورنر رہے ہیں. اس کے بعد وہ آگے نہیں جا سکے، ان کا کچھ نیشنلٹی کا کوئی ایشو تھا. اس کے علاوہ کوی صاحب کی آپ نے بات کی. ہاں جی. تو کوی صاحب جو ہیں وہ اچھے انہوں نے ووٹ لیے تھے، لیکن وہ کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے، وہ آزاد امیدوار کے طور پہ تھے. طارق عزیز صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر تھے یا IGI کے کسی. تو وہ فرق ایک اس میں واضح ہے. اگر کوی صاحب بھی کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہوتے تو شاید کامیاب ہو جاتے. عنایت حسن بھٹی صاحب، وہ نہیں کامیاب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی اچھے ووٹ لیے. وہ بھی کسی پارٹی سے شاید نہیں تھے، آزاد امیدوار. ویسے 72 میں پیچھے الیکشن ہوئے تھے نا بھٹو صاحب کے دور، اس میں میرے والد محترم چودھری محمد احمد خان، رکن جماعت اسلامی، میں بچپن میں چھوٹا تھا، مجھے اب بھی یاد ہے، ترازو کے نشان سے انہوں نے ایز اے MPA الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے تھے. ترازو نشان تھا. لیکن ان کا فلم انڈسٹری سے تعلق تھا؟ فلم انڈسٹری سے نہیں تھا، لیکن میرا آگے فلم انڈسٹری سے تعلق بن گیا. لیکن پری پارٹیشن وہ اپنا وائس رائے کمیشن آفیسر تھے آرمی میں، برٹش آرمی میں. اس میں سینسر بورڈ آرمی کی فلمیں سینسر کرتے تھے، اس حوالے سے بھی ایک لنک تھا. اچھا خیر، اس وقت جب یہ MPA ہو گئے تو آگے جب MNA کی سیٹ کا الیکشن ہونا تھا، چونکہ کچھ دھاندلیاں ہوئی تھی تو جماعت اسلامی نے اسٹرائک کر دی تھی. پھر انہوں نے اپنی قربانی دی، انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی تھی MPA کی. ترازو نشان نہیں کرنا چاہیے آپ کا خیال ہے؟ ترازو نشان تھا، ہر صورت میں الیکشن لڑنا چاہیے. تو آزاد کا یعنی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد آج کل تو آزاد کا ہی دورہ ہے. پچھلے الیکشنز میں نے دیکھا کہ آزاد بہت بڑی تعداد میں منتخب ہوئے تھے. اس دفعہ تو لگ رہا ہے کہ آزاد ہی آزاد ہوں گے سارے. اللہ کرے ہماری عوام آزاد ہو. اس میں جو ہے، اس میں کوئی اداکار بھی اس دفعہ شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اس دفعہ اداکار تو نہیں شامل ہو رہے، لیکن ایک میں وکلا کافی ہیں. ایک میں گزارش کروں گا ووٹرز کو، اپنے کو، اپنی عوام کو، میری پرسنل ریکویسٹ ہے. دیکھیں، حکم ہے کہ جو جس کا ساتھ دے گا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو لوگ سوچ رہے ہیں، کئی لوگ، میں عموماً دوستوں میں ادھر حلقہ باب میں ذکر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے، چھوڑیں، دفع کریں، بیزار ہو گئے ہیں بعض لوگ. لیکن ووٹ ہر حالت میں دینا چاہیے، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک اپنے ضمیر کی آواز ہے. اچھا، یہ سلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ووٹ جس کو دینا ہے وہ صحیح بندہ ہے، ایماندار ہے. اچھا، وہ ایک بات معذرت کے ساتھ، میں نے ایک شخص کے لیے کہا، وہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس کا کردار بہت اچھا ہے میرے گاؤں میں. اس نے کہا، رانا صاحب میں آپ کے کہنے پہ ووٹ دے دیتا ہوں، لیکن یہ شخص MPA بنے گا نہیں، یہ ہار جائے گا. میں نے کہا یہ آپ نہ سوچیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں قیامت والے دن بھی میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. یہ جیتے یہ ہارے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ نے ایک صحیح جگہ پر ووٹ ڈالا، آپ نے ووٹ صحیح بندے کو کاسٹ. تو خیر یہ بھی ہے کہ الیکشن میں دیکھیں اب نشانات چینج ہوئے ہیں، تو آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں، بڑے نشان سامنے آ رہے ہیں.
لیکن میں نے بچپن میں بھی دیکھا, میں نے ذکر کیا, میرے والد محترم چودھری محمد احمد خان رکن جماعت اسلامی, تو انہوں نے ان کا نشان ترازو تھا جب وہ ایم پی اے الیکشن لڑا جیتے. اب بھی جماعت اسلامی کا وہی نشان ہے, ترازو. تو میزان جو ہے وہ میزان ایک انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پہ بھی انسان کو اپنے آپ کو ترازو میں رکھنا چاہیے, اور آخرت والے دن بھی ایک میزان قائم ہوگا, اور اس ترازو میں ایک طرف نیکیوں کا پلڑا ہوگا اور دوسری طرف برائیوں کا پلڑا ہوگا, اور وہاں پر بھی میزان لگ کے حساب جو ہے ان بندے کا کیا جائے گا. اور جس نے اچھے کام کیے ہوں گے, جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا, وہ کامیاب ہو جائے گا, جنت کا مستحق ہو جائے گا, جنت کا حقدار ہو جائے گا. تو میں حقیقت میں ایک اپنے ضمیر کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہ کسی پارٹی کے حوالے سے, یہ ہمارا حق ہے, جو حق ہے اس کے متعلق بات کرنی چاہیے. میزان اگر ہے جو ایک نشان, میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر قوم کو سمجھ آ جائے تو اس میزان میں مہر لگا کر وہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں, اور اس ملک کو ہم جس لحد پر, جس جگہ پر یہ پہنچایا جا چکا ہے سیاستدانوں نے, جہاں تک اس کو جہاں بالکل بس ڈوبنے کے قریب لے گئے ہیں, تو وہ اب بھی قیادت تبدیل اگر کریں تو انشاءاللہ یہ وہ لوگ دوبارہ سے اٹھ سکتا ہے, اسٹیبلش ہو سکتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ نے بھی یہ بتایا کہ ساری پارٹیاں جتنی ہیں ان کے اوپر ہر پارٹی پہ کسی نہ کسی پہ کوئی فالٹ ہے, کوئی ایلیگیشن آتا ہے, واحد سپریم کورٹ نے کہا ایک ہی جماعت ہے جو ترازو کی جماعت ہے, جماعت اسلامی, جس پہ کوئی کسی قسم کا دھبا نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا ان کے اوپر کرپشن نہیں ہے. تو یہ ایک جو ایک ہماری ایک کورٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے اور یہ کہہ رہی ہے. تو چلیں اللہ کو پہلے دیکھنا چاہیے, اس کے رسول کے فرمان کو دیکھنا چاہیے, لیکن ایک دنیا داری کے اس نظام میں بھی آ جائے تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. تو اب بھی لوگ ہیں ایسے الحمدللہ, وہ ہمیں کہتے ہیں رانا صاحب ہم نے نون کو بھی آزما لیا بہت دفعہ, پی پی کو بھی آزما لیا, اب ہم دیکھیں گے. سراج الحق کی طرف لوگوں کا نا مائنڈ اس وقت بڑا بنا ہوا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ تعالی سراج الحق صاحب کو چاہیں گے کہ وہ آئیں. اور سراج الحق صاحب کا ماضی دیکھ لیں, سینیٹر رہے ہیں, وزیر رہے ہیں کے پی کے میں, لیکن کوئی کرپشن نہیں ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی رانا صاحب کہ سیاست اور فلم, تو فلم جو ہے بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو اس زمانے میں یہ ریلیز ہوئی مولا جٹ. صحیح. تو کچھ لوگ اس کو لنک کرتے ہیں, ابھی میں نے کتاب پڑھی فلم انڈسٹری پہ, ایک بڑی اچھی کتاب شائع ہوئی ہے, تو وہ اس میں یہ مینشن انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جب یہ مولا جٹ ریلیز ہوئی پہلی والی جو تھی, تو اس کے بعد یہ پھانسی کے بعد ریلیز ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اس کو ایز اے سمبل آف ریزسٹنس دیکھا گیا ایول کریکٹر کے خلاف. تو اس کو سندھ میں بھی بہت دیکھا, حالانکہ یہ پنجابی فلم تھی. ہاں جی. ایک وجہ تو خیر مصطفیٰ قریشی ہو سکتے ہیں, وہ سندھی, لیکن دوسری وجہ یہ کہ وہاں پہ اس کو ایز اے سمبل آف ریزسٹنس دیکھا گیا. اور پنجاب میں بھی خیر بھٹو بہت مقبول تھے اس وقت, اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی مولا جٹ کی کامیابی کی کہ جو پہلی والی تھی, جی پہلی والی ریزسٹنس کے طور پہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی پورے سسٹم اور اس کے خلاف لڑ رہا ہے, جدوجہد کرتا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ خیر کچھ لوگ ان کے مخالف بھی تھے, اور کے پی کے اور بلوچستان میں وہ فلم بہت کم چلی, اور پنجاب میں اور سندھ میں مصطفیٰ قریشی صاحب بھی عہدیدار ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں ابھی بھی, مصطفیٰ قریشی صاحب. جی. پھر اپنا اچھا, انہوں نے بھی الیکشن لڑا کبھی؟ نہیں, الیکشن نہیں لڑا ویسے تو. اپنا محمد علی اداکار, وہ بھی منسلک رہے, جیل بھی کاٹی ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے. وہ پہلے پیپلز پارٹی, پھر ان کا نواز شریف صاحب سے بھی بڑا تعلق, بعد میں جھکاؤ ادھر ہو گیا تھا ان کا, لیکن مصطفیٰ قریشی صاحب ڈٹے ہوئے نہیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی میں تو بہت اداکار فنکار, بلکہ وہ جیتے بھی ہے, یہ ابرار الحق جو ہیں,
نہیں وہ لائکنگ ہے بڑی. حمزہ عباسی بہت سارے اس میں تھے, بلکہ فنکار بڑے کراچی میں اس وقت ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری ہے, وہاں سے بڑے اداکار اس میں شامل ہوئے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریزسٹنس تھی کوئی ٹریڈیشنل پارٹیوں کے خلاف. تو جماعت اسلامی میں بھی کوئی اداکار گئے ہیں آپ کے علاوہ جو ہیں؟ ہماری بہن ہے سنگر, سندھی میں ادا بھائی کو کہتے ہیں اور ادی بہن کو کہتے ہیں. اتفاق سے شازیہ خوش کو ایک ہی فلم میں اس نے کام کیا اور وہ میری فلم تھی پراندہ. جی جی. اور اس نے کہا یہ میری پہلی اور آخری فلم ہے, میں فلم نہیں کرتی. اس میں اس نے سانگ اپنے اوپر پرفارم بھی کرایا. تو پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ شازیہ خشک جو ہے جماعت اسلامی میں شامل ہو گئی ہے. اچھا, مخصوص نشستوں کے لیے نامزد ہیں. یہ الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے سے تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے وہ جماعت اسلامی میں باقاعدہ شامل ہو گئی ہے. شازیہ خشک نے ایک دم زمانے میں بہت بڑا نام کمایا, ملک بھی اور بیرون ملک بھی بڑے شوز وغیرہ, اور سندھی کلچر کو بڑا اس نے پروموٹ کیا. بڑی اچھی خاتون ہے. اچھا. ہاں جی, میں نے تو ان کے ساتھ کام تو کیا اگر جماعت اسلامی اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ فلم انڈسٹری کو, ڈرامہ انڈسٹری کو فائدہ ہوگا؟ بڑی بات آپ نے کی. ہم ایران کو لیتے ہیں. ایران میں لوگوں کا ذہن تھا کہ اگر انقلاب آ گیا, حکومت اسلامی بن گئی تو نہ فلم رہے گی نہ کوئی اداکار رہیں گے. انقلاب آنے کے بعد اس وقت کا جو پوری دنیا کا جو سروے ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے اگر سب سے زیادہ فلم بنتی ہے تو ایران میں بنتی ہے, اور سب سے زیادہ اگر آسکر ایوارڈ کسی ملک نے لیے ہیں تو وہ ایران کی فلم انڈسٹری نے لیے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انڈسٹری کو ختم نہیں کیا, بامقصد کیا. ہاں جی. اور اس میں باقاعدہ اس کو اور سہولتیں دی اور اس کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ دیا, اور انہوں نے بڑی ترقی کی کہ ہالی ووڈ کے لیول پہ وہ جا کے آسکر لے کے. تو یہ ایک خامخواہ کا اس میڈیم کو استعمال کیا تعمیری کام خامخواہ کا, یہ خامخواہ کا ایسے ڈر. مجھے ایک دفعہ ایک خلیفہ نذیر صاحب نے بات سنائی, اللہ ان کو طریقے رحمت کرے. خلیفہ نذیر صاحب آرٹسٹ بھی تھے, ان کی اپنی پروڈکشن بھی تھی. ان کے بھائی خلیفہ سعید میرے ہم نام وہ ڈائریکٹر بھی تھے. کہتے میرا ایک دفعہ میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا تو اتفاق سے میری ٹکٹ جو تھی پروفیسر غفور صاحب کے ساتھ میری سیٹ, غفور صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی کے بھٹو کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے پی این اے, اس کے مین وہ, اور وہ ان کی کتاب آئی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے. بالکل. جس میں مارشل لا لگا ہے, تو وہ اس طرح کی گراؤ جلاؤ اور اس طرح کے نیگیٹو نہیں تھے, بڑے پازیٹیو, بڑے پولائٹ سلجھے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی یہ بچیاں جو ہیں وہ پورا کور نہیں کر رہی ہیں حجاب پورا, تو وہ ان کے بڑے خیالات جو تھے بڑے متوازن اور بڑے تھے. کچھ انہوں نے اس طرح کا کہا تھا کہ جنہوں نے شادیاں بھی کرنی ظاہر ہے, تو وہ کچھ چیزیں ہیں جو اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ جو ہے بڑی ایک پولائٹ اور ایک مثبت ہے. ٹھیک ہے, زمانے میں دیکھ کے بھی چلنا پڑتا ہے. جیسے اسلام بھی آیا ہمارا, جب اس میں اجماع بھی ہے, اجتہاد بھی ہے کہ آپ وقت کے تحت اس میں کر سکتے ہیں. تو وہ میں بات سوری کر رہا تھا, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. جی جی. مجھے بھول نہ جائے, میں خلیفہ نذیر نے مجھے یہ بات کہی کہ میں پہلے گھبرا گیا کہ میری سیٹ پروفیسر غفور کے ساتھ ہے. ان کے ذہن میں اصل میں ایک جو کنسیپٹ ڈالا نا غیر طاغوتی طاقتوں نے, ملا ازم کو اس طرح انہوں نے پروموٹ کیا کہ جماعت اسلامی کو بھی اس صف میں ڈال دیا کہ یہ مولوی ہیں. حالانکہ جماعت اسلامی اسکالر, ڈاکٹر, پروفیسر, وکلاء اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. چونکہ ایک وہ دینی ایک وہ داڑھی اور وہ دین کا سارا ضابطہ حیات اس کو اپنائے ہوئے ہیں. تو لیکن عام لوگوں میں, عام سطح پر, نیچی سطح پر لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے ایجوکیٹ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ عام لیتے ہیں جیسے مسجد کا مولوی عام ملا. نہیں یہ تو اچھا, اب خلیفہ نذیر گھبرا گیا کہ میں پروفیسر غفور کے ساتھ سفر کروں گا, یہ ایک مولوی آدمی, میں فلم انڈسٹری کا, تو وہ بڑا گھبرائے کہ مجھے کوئی سوال کر دے کچھ ہو. تو کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں نے, خیر بات چل نکلی, بات گفتگو ہوگی, اتنا سفر تھا.
تو کہنے لگے خلیفہ صاحب، انہوں نے کہا آپ کا تعارف، انہوں نے کہا میں ایسے فلم سٹار ہوں خلیفہ نذیر، آپ تو ماشاءاللہ پروفیسر غفور صاحب جانتے ہیں. تو کہتے میں حیران ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا خلیفہ نذیر آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کتنا بڑا اس نوجوان نسل کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ جو فلم بناتے ہیں، غفور صاحب نے کہا، پروفیسر غفور صاحب نے ان کو کہا، جی اس نے مجھے خود یہ بات سنائی خلیفہ صاحب. انہوں نے کہا آپ 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے، 3 شو دن میں ہوتے ہیں، تو 9-10 گھنٹے آپ نوجوان نسل کو مصروف رکھتے ہیں، فلم میں لے آتے ہیں، اور ہر فلم کا اینڈ جو ہے وہ سبق ہوتا ہے، وہ غیرت پہ ہو، اچھائی اس میں جو جیت ہوتی ہے اچھائی کی ہوتی ہے. یہ پھر انہوں نے نہیں ساتھ انہوں نے یہ بات کرنا، جی سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فلمیں دیکھی ہوں گی کوئی وہ زمانے کی، ہو سکتا ہے اچھی سلجھی ہوئی فلمیں. اگر انہوں نے ٹھاکر 420 دیکھی ہوتی یا نصیب لال کے گانوں والی فلمیں دیکھی ہوتی تو نعوذ باللہ وہ کبھی اس طرح کی بات نہ کرتی. انہوں نے 3 گھنٹے میں جتنا دماغ نوجوان نسل کا خراب کر رہی ہیں فلمیں جو نہیں، انہوں نے اس سے اینگل سے لیا، وہ میں بات پوری کر لوں، پرانی میں بات پوری کر لوں. انہوں نے کہا کہ وہی نوجوان جب ذہن خالی ہوتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ نیگیٹیوٹیز کی طرف جاتا ہے، وہ چوری کی طرف، ڈاکہ زنی کی طرف، یا جوئے کی طرف. یہ فارغ ہے تو اس کو سوسائٹی اور اس کو محفل میں وہ اپنے ٹائم کو ان کے ساتھ جب کل کرے گا یا ان میں بیٹھے گا تو اپنا جو ہے نا رستہ غلط اختیار کر لے گا. آپ اس کو مشغول رکھتے ہیں فلم. بات یہ کہ مشغول رکھنے کے لیے بھی وہ جو بات کر رہے تھے غفور صاحب، وہ ویسی فلمیں چاہیے جیسے ایران میں بن رہی ہیں یا جیسے سلجھی ہوئی فلمیں پہلے زمانے میں بنتی تھیں. جی اور 70s میں آ کے ہم نے دیکھا کہ خراب ہونی چاہیے، خوفناک، خطرناک، اس طرح کی فلموں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. ٹھیک ہے 200-250 فلمیں بننا شروع ہو گئی، لیکن وہ نقصان دہ تھی فلمیں. اور آج بھی جیسے فلمیں بن رہی ہیں گھٹیا، کئی اس میں ایسی فلمیں آتی ہیں بیہودہ. اس میں آپ دیکھ لیں اسٹیج ڈرامے جو ہیں جو بن رہے ہیں ہمارے، ان کی ویڈیو بن رہی ہے، وہ بھی فلم بھی تقریباً وہ لوگ گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. وہ کتنے بیہودہ ہیں، کتنے لچر، اور پنجابی کلچر کو کتنا اس میں خراب کیا انہوں نے، ڈیمیج کیا گیا. تو وہ انڈیا کے جو ہمارے سکھ ہیں، سردار ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو برا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں پنجابی اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا جتنا اس میں دکھایا جاتا ہے. اور یہی چیز فلموں میں بھی ماری جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آتی ہے تو وہ واقعی اس بے حیائی کا خاتمہ کر کے کوئی مثبت فلم میکنگ کی طرف جا سکتے ہیں. ہاں نہیں، بلا شبہ میں نے آپ کو ایران کی مثال دی. یہ باقاعدہ اس دفعہ تو بالکل ڈاؤن فال ہے انڈسٹری کا، بلکہ انڈسٹری دوبارہ سے اٹھ سکتی ہے اور اس کو ایک سپورٹ ملے اور اچھے موضوعات ملیں اور لوگوں پہ اعتماد، فیملیز پہ بحال ہو کہ اب سینما گھر میں ہمیں وہ جو ہے انٹرٹینمنٹ ملے گا یا میسج کی بات ملے گی. پہلے والی یہ سمجھتے تھے انڈسٹری والے. میں نے بھی بیچ میں کام اس لیے چھوڑا، ایک فلم میں نے نشہ جوانی دی چھوڑ دی، وہ سنگیتا نے کی، اس میں ولگر گانے تھے، میں نے اس لیے، اور بھی کافی اس طرح کا کام میں نے چھوڑا. تو یہ پروڈیوسر یہ سمجھتے تھے، وہ پروڈیوسر جو یہ بناتے تھے کہ یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس سے کمائیں گے، لیکن وہ الٹا نقصان میں گئے. تو رانا صاحب یہ بات آپ سے چلتی رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک میں لینا چاہوں گا اور ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اسپیشل ٹی وی کے پروگرام صوفی ٹاک میں بات ہو رہی تھی سعید رانا صاحب سے، جو فلم انڈسٹری کے مایہ ناز ہدایت کار، مصنف، پروڈیوسر ہیں. بات ہو رہی تھی الیکشن 2024 کے حوالے سے، اور رانا صاحب نے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں پرانے الیکشنز کی اور جماعت اسلامی کے حوالے سے اور فلم میکنگ کے حوالے سے. تو رانا صاحب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی سر. اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں تو کوئی فلم سے ریلیٹڈ کوئی اداکار، کوئی وکلا زیادہ نظر آ رہے ہیں. ویسے میں بات کروں، مجھے تو سیاست دانوں سے بڑا کوئی اداکار ہی نظر نہیں آتا. اچھا، تو آپ ان کو کاسٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملے تو کس کو آپ کاسٹ کریں گے؟ سارے ایک سے ایک بڑھ کر اداکار. چلے میں نام لے لیتا ہوں. مطلب اگر آپ کو یہ جو ہے شیخ رشید اگر مل جائیں تو ان کو کیسا کردار آپ دیں گے فلم میں؟ ان کو کسی جج کا کردار، ریپڈ ذرا فائر کر، جج کا کردار دے دیں. جج کا؟ ہاں جی.
او ہو یہ تو پھر وہ توہین عدالت لگ جائے گی آپ کے اوپر لگ سکتی ہے کیونکہ انہوں نے تو وہی باتیں کرنی گیٹ نمبر 4 اور یہ تو وہ جج کو سوٹ نہیں کرے گی. تو ان کو یاد کیسے کروائیں گے ڈائلاگ؟ وہ تو ایک ہی ڈائلاگ ہے جو میں ان کو 40 سال سے بولتے ہوئے سن لوں. ویسے آپ کے خیال سے وکیل بہتر رہیں گے؟ دیکھیں وکیل جو ہوتے ہیں وہ اچھا پہلے زمانے میں فلموں میں عدالت کا سین ہوتا تھا, آپ کی فلموں میں بھی ہوں گے. جی ہاں جی ہاں. محمد علی بھی کہتے ہیں میرے 12 سال لوٹا دیجیے, 12 سال لوٹا دیجیے جج صاحب. تو وہ جو سین ہوتے تھے اور وہ عدالت بھی توہین عدالت نہیں کرتی تھی, وہ بڑے لوگ پسند کرتے. تو اب آج کل جو ماحول جا رہا ہے اس میں پاسبل ہے کہ ہم عدالت کا سین کر سکیں؟ نہیں, میری فلم میں ایک تھی گنڈا راج. گنڈا راج. واہ واہ. اس کا اس میں سلطان رئی کہتا ہے کہ یہ عدالت جو ہے وہ قسمیں اٹھواتے ہیں نا پہلے قرآن مجید پر. اس میں عمر شریف اور ریمبو قرآن کی قسمیں اٹھانے والے تھے بنے ہوئے دونوں نا. لیکن وہ فلم کی کہانی میں وہ پہلے نیگیٹو ہوتے ہیں, اس سے ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. وہاں پر سلطان رئی پہ ایک بلیم ولن پارٹی نے لگایا ہوتا ہے. وہ قرآن اٹھانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے قرآن نہ اٹھاؤ, یہ قرآن کی عظمت اور شان کو تم نہیں جانتے, تم صرف اس لیے کہ یہ قتل میرے اوپر آ جائے. اس قرآن کی میں عزت میں ایڈمٹ کرتا ہوں میں نے قتل کیا, لیکن یہ میں قرآن تمہیں جھوٹا نہیں اٹھانے دوں گا. اچھا, اور یہ بات بھی کرتا ہے کہ قسم تم اس قرآن سے اٹھواتے ہو اور فیصلہ تم انگریز کی کتاب سے کرتے ہو. اس فلم میں سینسر ہوئی لگی. اچھا پھر ایک تھوڑا سا میں اس میں آگے بتاتا چلوں. پھر بعد میں وہ دونوں یہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کے ساتھ پھر ایک تقدیر ایسا معاملہ کرتی ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں قسمیں اٹھائیں گے. ایک بندہ ایورنیو اسٹوڈیو میں مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا, اس کا کاروبار ہی یہی تھا. وہ قرآن پہ عدالت میں قسمیں 1 لاکھ روپیہ اس وقت وہ لیتا تھا جھوٹی قسم کا, بڑا پاپولر بندہ تھا. وہ کہتا ہے میں نے فلم گنڈا راج دیکھی, میں نے اس کے بعد یہ کاروبار چھوڑ دیا اور میں نے توبہ کی, اور میں سعید رانا کو میرے دوستوں کو میں تھا نہیں یہ بات بتا کے کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ پھر آپ نے کم از کم ایک بندے کو تو رائے راست میں لیا ہے, اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو ظاہر اس کو دیکھ کے انہوں نے. تو رانا یہ جو الیکشن ابھی آ رہا ہے جس میں جیسے بات ہو رہی تھی کہ آزاد امیدوار آئیں گے زیادہ, اور اس کے بعد جو پھر ایک بازار گرم ہوگا اور اس میں جو بولیاں لگیں گی, اس میں جو سودے ہوں گے, تو اس میں بھی بڑے بڑے فنکار ہوں گے. وہ کہیں گے جی ہم تو اس وجہ سے جا رہے ہیں اس پارٹی میں, ہم اس وجہ بھی پہلے تم نے کیوں نہیں پارٹی جوائن کی, پہلے آزاد کیوں لڑ رہے ہو. بات تو یہ ہوگی کہ اب آپ جب ایک پارٹی جوائن کر رہے ہیں, وہ 3 دن دیتے ہیں, تو اس وقت سوال نہیں ان سے ہوگا کہ پہلے آپ نے ان کو کیوں نہیں منتخب کیا, آج کیوں کر رہے ہو. لازماً بات ہے, لوگوں کے جنہوں نے ووٹ دیے ہوں گے ان کی بھی بڑی جو ہے ان کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے, زیادتی ہوگی. انہیں بھی سمجھ آئے گی کہ یہ انہوں نے بزنس کیا. ماضی میں بھی ہوتا ہے کہ جدھر جھکاؤ دیکھا جدھر ادھر بک گئے. اور خاص طور پہ یہ جو بڑی دونوں پارٹیاں ہیں اس وقت ظاہری, تو الیکشن بتائے گا, بڑی اللہ کی ذات ہے. دیکھ لیں ان کا ماضی اور ان کا سارا, انہوں نے سودے بازی میں اخیر کر دی, اور ان کی اپنی باغ دوڑ انہوں نے پیچھے طاغوت کے ہاتھ میں ہے. یہ خود بھی اپنے لیے اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. اچھا سر, عنایت حسن بھٹی صاحب ہاں جی تو بڑے پاپولر تھے, انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا. جی جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آبائی حلقے سے لڑتے الیکشن تو کامیاب ہو جاتے, زیادہ چانسز تھے. جیسے ابرار الحق نے اپنے آبائی سے الیکشن لڑا اور وہ کامیاب ہو گیا. انہوں نے لاہور کو منتخب کیا, تو حالانکہ وہ لاہور میں بھی مقبول تھے, لیکن اصل ان کی مقبولیت زیادہ بہتر گجرات میں, ادھر وہ اپنے علاقوں میں تھی. میرے خیال وہ مس ریڈ کر گئے سچویشن, وہاں سے لڑتے تو وہ ضرور کامیاب. تو وہاں چودھری شجاعت اور ان کا بڑا ہے حلقہ, جی اور زبردست حلقہ ہے ان کا نا. اور اس طرح سے جو ہمارے اور دوست رہے ہیں پولیٹکس میں, اس میں یہ ہماری اداکارہ ایک بڑی پی ٹی وی کی کمل نعمان جو ہیں, کمل نعمان, اور ایک فلم کی بھی مسرت شہین. ہاں نہیں وہ خیر وہ تو کمل نعمان نے تو سیریس اپنا مقام بنایا پنجاب یہ نون لیگ میں, بڑے اچھے عہدے پہ رہی ہیں, اور انہوں نے بڑی ہیومینٹیرین کام بھی کافی کیا انہوں نے, سماجی فلاحی اور انڈسٹری کے لیے بھی کیا, کافی انڈسٹری کے لیے بھی کیا. مجھے اتنا علم نہیں, لیکن مجھے اتنا کہ انہوں نے بڑی اپنی حیثیت بنائی. مسرت شہین ذرا اور طرف
وہ ذرا کامیڈی فضل الرحمان سے پڑھا لیا. ہاں وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک پرسنل سا اور ایک لوکل سا ان کا کوئی سین تھا اور خبروں میں رہنے کے لیے یا وٹ ایور جو بھی ریزن ہوگی. لیکن وہ بھی آپ نے بڑا اچھا یاد کروایا کہ مسرت شہین تھی. کبھی رنگیلا صاحب نے نہیں الیکشن لڑا؟ ان کی بیٹی ایم پی اے بنی. ہاں بالکل مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ رنگیلا صاحب بڑے مقبول تھے اپنے علاقے میں. وہ رہتے تھے ممتاز سینما کے. جی بالکل. نہیں سیاست کی طرف ان کا نہیں رجحان نہیں ہوا. لیکن ان کی بیٹی نے تو وزارت بھی لی نا پنجاب میں. ہاں جی وزارت لی. تو اس دفعہ پھر کوئی آ نہیں رہا. اس دفعہ لوگ اداکار ویسے نازک سے ہوتے ہیں فنکار جو ہیں تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ الیکشن ذرا اور طرح کا ہے. تو جماعت اسلامی البتہ میدان میں ہے, پیپلز پارٹی میدان میں ہے, فنکاروں کے ساتھ ان کا بھی رویہ اچھا رہا ہے ماضی میں, اور پی ٹی آئی میں بہت سارے فنکار رہے ہیں. نون لیگ جو نواز شریف ہیں یہ تو فنکاروں کو بلا کے اپنا یہ تو سنا ناشتہ نہیں کرتے جب تک دو چار جھکتے نہ سن. تو امان اللہ صاحب کے ساتھ ان کی بڑی ایسوسیشن تھی. اب طاہر نوشاد اور کیا نام ہے اس کا بھی ایکٹر ہے وہ بھی ان کا بڑا, دوسرے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں. ہنی البیلا ان کو مل کے آیا تھا وہاں پہ, اور ساتھ ایک اور تھا وہ مجھے نام اس کا بھول گیا انگلینڈ میں وہ. ہاں جی. پھر ان کے جلسوں میں جیسے وہ پیپسی جو ہے اللہ رکھا وہ اس نے بڑا گانے وانے گاتے ہیں. حمزہ شہباز, راحت فتح علی نے ان کے گانے گائے. تو فنکاروں سے ان کا بڑا رابطہ ہے. اور پی ٹی آئی کا بھی بہت رہا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی رہا ہے. ابھی پنجاب سے نہیں ان کا زیادہ, ادھر کوئی سندھی فنکار زیادہ ان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ کوئی پارٹی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے اس سے نہیں رہ سکتی. سوائے آئی تھنک جمعیت علماء اسلام جو ہے یا ان میں کوئی فنکار نہیں ہے میرا خیال ہے. لیکن جماعت اسلامی بڑی اچھی بات ہے, شازیہ خشک نے جوائن کر لیا. اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوگا اس پہ کوئی فلم بن سکتی ہے؟ سیریل بن سکتی ہے. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے ہمارے ملک کا, اور یہاں پر پرابلم یہ ہے سینسر ہو جائے گی. سینسر, ہاں جی. میں نے ایک فلم, اس کا پروڈیوسر میرا چودھری سلیم گجرانوالے کا, اللہ اس کی زندگی کرے, مجھے کہتا ہے رانا صاحب 1 روپیہ نہ آئے, مجھے آپ میسج والی فلم بنا کے دیں. اچھا ایسے لوگ بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل. چودھری سعید صاحب ہیں, چودھری سلیم اس نے کافی فلمیں بنائی, قیامت سے قیامت تک, مولا جاٹن لنڈن, بڑا پروڈیوسر ہے, فیکٹری آنر ہے وہاں گجرانوالہ میں. اس نے کہا مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے, بگ کاسٹ چاہے آپ رکھیں, شان ندیم سب کو لے لیں, ایک میسج والی فلم ہو. میں نے خیر وہ سبجیکٹ شروع کیا, اس کا نام میں نے ایک ہوں مسلم رکھا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر علامہ اقبال آپ نے. تو اقبال کے اس شعر کی یہ میں نے جملے سے ایک ہوں مسلم. اس کا جب اشتہار دیا تو ان کے کوئی عزیز تھے کسی ایجنسی میں, انہوں نے کہا چوئی صاحب فلم نہ بنائیں. انہوں نے کہا میں تو میسج دینے کے لیے بنا رہا ہوں, تو یہ ہے کہ پیسے نہیں آئیں گے, نہ آئیں. انہوں نے ان کو کہا پیسوں کی بات ہے, فلم بننے نہیں دی جائے گی, اگر بنے گی تو سینسر نہیں ہوگی. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میسج دیا جائے, جب یہ چلے گی نہیں تو پیسے لگانے کا کیا فائدہ. مجھے ایسے ہی چوئی صاحب نے کہا کہ ہمیں پھر بنانے کا محنت کرنے کا فائدہ کیا. پھر انہوں نے روک دی فلم. نہیں لیکن ٹرکی میں جیسے التغرل بنی ہے, ہاں جی, وہ اس طرح کی تو سیریل میں بھی بننے چاہیے. لیکن اور آپ ہی بنائیں گے میرے کو لگ رہا ہے. میں نے تو بہت بھگتا ہے, بارود کا تحفہ بنائی. جی جی. وہ چونکہ سوشلزم, کیپٹلزم, سیکولرزم سب کو میں نے ہٹ کیا, اور لارڈ مکالے, پیٹر اعظم, پورا ایک وہ اور اسلامی نظام بتایا. اور اسی کا ایک ریمیک بنا لیں میرا خیال ہے وہ, تاکہ آج کی یوتھ ہے وہ دیکھے کام, اور اس سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے. آگے موقع ملا تو میری تو زندگی کا مشن مقصد یہی ہے کہ میڈیم کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اس کے ذریعے سے. اچھا کوئی گانا آپ سوچیں گے جاتے جاتے, میں نے کہا ذرا تھوڑی سی تفریح ہو جائے, کوئی جو گانے ہیں پرانے فلموں کے, جی جی جی, وہ اگر آپ کسی پارٹی پہ لگانا ہو, ہاں جی, جیسے پی ٹی آئی کے اوپر کون سا گانا فٹ آتا ہے اس وقت سچویشن کے اندر؟ میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتے ڈاواں. ناراض نہ ہو پی ٹی آئی کے سپورٹر, لیکن رانا صاحب نے گانا اس کے ساتھ کیا ہے, وہ ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتے ڈاواں. تو یہ حال ہے اس وقت. بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہ حال ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ منجی ڈان دی جگہ نہیں مل رہی. دوسرے پاس پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کون سا گانا جو ہے
کیا کریں گے. پیپلز پارٹی ہاں چلیے دنیا دیوس واہ جی واہ بندے دی ذات. تو وہ لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی کوشش کر رہے ہیں بڑی اپنے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اور پنجاب میں تھوڑا ان روڈ بنانے کی. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی نون لیگ پہ کوئی گانا ہونا چاہیے. نون لیگ پہ کوئی ایسا ہو کہ جیسے بندہ پھنس گیا کسی نانا کرتے پیار تم اسے کر بیٹھے پیار تم اسے چلے پھنس گئے پہلے عبوری حکومت لے کے. اور اب جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ وہ سارا جو مہنگائی ہے اس کو وہ کیسے جسٹیفائی کریں اور کیسے آگے بڑھے کہ وہ جو تھوڑی حکومت لے کے نا اگلی انہوں نے اپنے اللہ بڑا چانس گوا لیا. چلے یہ ہمارا تو نہیں, ہم تو کوئی سیاسی نہیں لیکن یہ جو پبلک اینگل سے نا واقعی آپ بات جو کر رہے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا چانس بن رہا ہے پھر جی انشاءاللہ تو وہ اس پہ اب کیا گانا ہم بتائیں. بہرحال یہ ہے کہ وہ میں کہہ رہا ہوں موقع ملے کبھی تو ان کا موقع بنتا نظر آ رہا ہے. سراج الحق صاحب کے لیے ہے وہ ترچھی ٹوپی والے بابو بولے والے تو یاد ہے تو انڈیا کا گانا ہے بابو بولے والے تو سچ پہ ہے تو حق پہ ہے بابو بولے والے. تو یہ بڑا اچھا جو آپ نے میسج دیا. باقی مڈیا سیالکوٹیا وہ خواجہ آصف سنا سیالکوٹ سے لڑ ہی نہیں رہے الیکشن, وہ کیا چکر ہے؟ وہ زیادہ بہتر آپ کو بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. ناظرین ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے, ہم تو نہ سیاست دان ہیں نہ کوئی اتنے بڑے فنکار ہیں. رانا صاحب البتہ ایک بہت ادراک رکھتے ہیں چیزوں کا اور ان سے آج بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی. امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, کیونکہ اس وقت بڑی ٹینشن کا ماحول ہے. ہر پارٹی جو ہے اس کا ورکر جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے پر امید ہے اور وہ تھوڑا ناراض بھی ہیں کئی لوگ. تو ان سے معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.